بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک دنیا کا عظیم نقشہ بنانے والے شخص کی کہانی جو کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا۔ 15ویں صدی میں اٹلی کی وینزیا جھیل کے قریب ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہنے والے شخص نے نہ جانے کس طرح دنیا کا ایک حیران کن حد تک درست نقشہ تیار کیا۔ آج کل یہ نقشہ وینس میں سینٹ مارکس لائبریری کی دوسری منزل پر آویزہ ہے، جو اپنی تاریخی اہمیت کے پیش نظر ایک پورے کمرے پر محیط ہے۔ یہ نقشہ 2 میٹر 40 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ یہ نقشہ 1459 میں مکمل ہوا۔ اسے مپا منڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نقشے میں اس زمانے تک دستیاب تمام جغرافیائی علم شامل ہے اور اسے قرون وسطیٰ میں اب تک سب سے بڑا نقشہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نقشے کا رقبہ مشہور نقشے مپا منڈی ہیرا فورٹ جو تقریباً 1300 عیسوی میں بنایا گیا اس کے رقبے سے 2 گنا ہے۔ اس نقشے میں یورپ، ایشیا اور افریقہ شامل ہے اور اسے وینس کے قریب واقع سان مخیل جزیرے پر رہنے والے پادری فرامورو نے بنایا تھا۔ اگرچہ پادری نے اپنی زندگی میں کبھی وینس نہیں چھوڑا، لیکن اس نے جو نقشہ کھینچا اس میں شہروں، صوبوں اور دریاؤں کی تصویر کشی بہت درست ہے۔ اس میں امریکہ نہیں، کیونکہ یہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے یہ نقشہ کھینچنے کے 33 سال بعد اپنے مہم کا آغاز کیا تھا۔ آسٹریلیا وجود میں نہیں آیا تھا، مگر جاپان نقشے پر موجود ہے اور مورو نے اسے سیانگو کہا ہے۔ یہ جاپان کو دکھانے والا پہلا مغربی نقشہ تھا اور سن 1488 میں کیپ آف گڈ ہوپ کی تلاش میں آئے۔ پرتگالیوں کے چکر لگانے سے بہت پہلے اس نقشے میں افریقی براعظم کو اس کی بحری صلاحیتوں کے حوالے سے انتہائی درستی کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ یہ نقشہ قرون وسطیٰ کا سب سے قدیم نقشہ ہے، جیسا کہ ہیرا بیگن دی بلیک سی کتاب کی منصفہ فرانسکا میریڈت تصدیق کرتے ہوئے اس نقشے کو قرون وسطیٰ کا سب سے مکمل اور جدید نقشوں کے قریب ترین بیان کرتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے، یہ پہلا نقشہ ہے جو مذہب سے زیادہ سائنس پر انحصار کرتا ہے۔ ہیرفورڈ نقشہ مذہبی پروپیگنڈا تھا۔ ہیرفورڈ کے نقشے میں جنت اور جہنم کی تصویر کشی کی گئی تھی اور اسے روحانی نقطہ نظر سے علم کا خلاصہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تاہم مورو نے اپنا نقشہ بنانے میں سائنسی نقطہ نظر کی پیروی کی۔ ان کا کہنا تھا، میں عملی تجربے کے ساتھ الفاظ کی تصدیق بھی کروں گا۔ میں کئی سالوں تک تحقیق کروں گا اور قابل بھروسہ لوگوں سے سوال پوچھوں گا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جگہ دیکھ رکھی ہے، تاکہ وہ میری رہنمائی کر سکے کہ میں یہاں کیا ڈرائنگ کر رہا ہوں۔ لیکن تاریخ اور سائنس سے بڑھ کر اس نقشے میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ جس لائبریری میں اسے رکھا گیا ہے وہاں اور بھی تاریخی نوردات موجود ہے، مگر سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ کی نظر نقشے پر پڑتی ہے آپ کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، واہ کیا شاندار نقشہ ہے۔ تاریخ دان پیرالویزی زوزی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا، شاندار اور خوبصورتی سے تیار کیا گیا نقشہ ہے۔ براعظموں اور ممالک کے سرحدوں سے قطع نظر فرامورو نے شاندار محلات، پلوں، نیلی لہروں اور سمندری مخلوق کے بیچ تیرتی بحری جہازوں کو سنہرے اور نیلے رنگ میں پینٹ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے قدیم وینیشین زبان میں 3000 صفحات پرانے زانے کے افسانوں اور کہانیوں سے متعلق لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ناروے کا صفحہ بتایا ہے کہ کیسے وینیشین ملاح پیٹرو کوئرینی اپنے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد زندہ بچ گیا۔ پیٹرو کے متعلق افسانہ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نہ صرف اس حادثے میں بچ گیا بلکہ اپنے ساتھ خشک خوراک بھی اس ملک لے کر آیا۔ اس طرح بیکلوریٹ خشک مچھلی کی ڈش کی شروعات ہوئی جو آج وہاں کے ہر ریسٹورنٹ میں ملتی ہے۔ ایک اور صفحہ تھرس کی بادشاہی کے متعلق ہے، جہاں سے جادو کرنے والے آئے اور خیال کیا جاتا تھا کہ یہ چین اور منگولیا کے درمیان واقع ہے۔ ان تمام چیزوں کا آج آسانی سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ قدیم زبان وینس آج کے لوگوں کی زبان سے بہت مختلف ہے۔ گیلیلیو انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک انٹریکٹیو نقشے پر انگریزی ترجمہ موجود ہے اور اسے فلورنس کے تاریخی میوزیم کے ذریعے ایک بڑی فلیٹ اسکرین پر دکھایا گیا۔ یہ نقشہ ہمیں قرون وسطیٰ کے پادری کے ذہن میں لے جاتا ہے۔ اس نے دنیا کو کیسے دیکھا۔ اگرچہ اس نے اپنی پوری زندگی وینس میں گزاری، لیکن دنیا اس کی نظر میں چھوٹی نہیں تھی۔ فرامورو نے ان مسافروں اور تاجروں کی تفصیل سے بہت زیادہ علم حاصل کیا جن سے وہ وینس میں قیام کے باعث ملتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تجارتی شہر پل پھول رہا تھا۔ سینٹ مارک کی ایک لائبریرین مارگیٹا وینچلیلی کہتی ہے کہ وینس میں اس وقت نقشے نگاری کا دارالحکومت تھا۔ مورخ پیرلویز زوزی کہتے ہیں، نقشے تجارت کے لیے ضروری تھے کیونکہ اگر آپ کے پاس اچھا نقشہ ہوتا تھا تو آپ کہیں بھی جا سکتے تھے۔
نقش و نگاری میں ہر اختراع کا وینس میں خیر مقدم کیا گیا اور اسے اچھی قیمت دی گئی۔ ایشیا کے حوالے سے مورو کے معلومات کا ماخذ ایک مشہور وینیشین تاجر اور سیاح مارکو پولو تھا، جس نے نقشے کے تیار ہونے سے تقریباً 150 سال قبل اپنے ذاتی سفر کے باعث یادداشتیں شائع کی، اور اس نقشے پر 150 مقامات ایسے ہیں جن کا سراغ براہ راست مارکو پولو کی کتاب سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوہ آدم جو سیلون کے جزیرے پر واقع ہے اور اب سری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افسانوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے انسان کو اس کے دانتوں اور آنتوں کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ یورپ میں رہنے والوں کو مورو کا نقشہ الٹا نظر آتا ہے کیونکہ اس میں جنوب سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مورو قدیم عرب نقشوں سے متاثر تھا، خاص طور شنیا کے اس نقشے سے جیسے 12ویں صدی میں مراکشی دانشور محمد الادریسی نے بنایا تھا۔ جن نمبروں کا ذکر فرامورو نے آسمانوں کے بیچ فاصلے کے طور پر کیا وہ ریاضی دان اور ماہر فلکیات کیمپانس دی لوارا سے لیے گئے تھے۔ مورو نے نقشے کے اوپر بائیں کونے میں اس چیز کی نشاندہی کی کہ زمین کے مرکز اور اس کی سطح کے درمیان فاصلہ 3245 میل ہے، جبکہ زمین اور چاند کے مرکز کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 1,08,000 میل ہے۔ لیکن مورو نے اپنے خدشات کو محدود نہیں رکھا اور تنقید کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس نے بعض اوقات اس جغرافیہ پر بھی انحصار کیا جو مصر کے سکندریہ میں 150 عیسوی میں کلائیڈیس بطلیمی نے لکھا تھا اور جو کئی صدیوں تک مغربی دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ 5ویں صدی میں اسے دریافت کرنے کے بعد اس کا دوبارہ لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس نے نشاط ثانیہ کے دور سے منسوب جغرافیہ دان کا انداز اپنایا کہ کس طرح اس نے باغ عدن میں آدم اور حوا کے مقام کا تعین کیا۔ اس کام کے دوران انہوں نے اس بات کا خیال بھی رکھا کہ جنت کا محل وقوع نقشے پر ظاہر نہیں ہو سکتا اور یہ کہ باغ عدن زمین پر کوئی ایک مخصوص مقام نہیں ہے۔ انہوں نے مذہب اور جغرافیہ سے الگ ایک ترقی پسند ذہنی نقطہ نظر کی پیروی کی، جس کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے پادریوں کے لحاظ سے مورو ایک منفرد ذہنیت کے مالک تھے۔ مورو کے کام کو دیکھتے ہوئے اور یہ کہ اس نے کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ کے سفر سے کئی دہائیوں پہلے نقشے پر کام مکمل کر لیا تھا۔ مپا منڈی کا نقشہ یا دنیا کا نقشہ قرون وسطیٰ اور نشاط ثانیہ کے درمیان ایک عبوری ربط کی نمائندگی کرتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ نقشہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے، یہ نہ صرف عملی طریقوں سے تیار کیا گیا نقشہ تھا بلکہ جمالیت کا معاملہ بھی تھا اور انتہائی غیر معمولی کہانیاں سنانے کا ایک طریقہ بھی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ جزاک اللہ خیرہ۔